بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Kiran Shehzad presenting my fifth lecture of class 3 from Urdu PTB book and Urdu Quaido Insha. ٹاپک ہے آپ کا مسجد کی تعظیم and page number 75 from Quaido Insha. Here's your book title page. Let's get started. مسجد کی تعظیم. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے مسجد کی تعظیم کا. تو مسجد کی تعظیم کے بیٹا معنی ہے مسجد کی عزت اور مسجد کا احترام وغیرہ. یہ ٹاپک ہم نے اسلامیات کی بک میں پڑھ رکھا ہے، تو اب ہم اپنی پی ٹی بک میں بھی اسی ٹاپک کو رپیٹ کریں گے. مسجد کے لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں مسلمان دن میں 5 بار اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اسلام میں مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے. ہر مذہب اور عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص ہوتی ہے جسے اس مذہب کی عبادت گاہ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں. مسجد کو اسلام میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر اور بابرکت جگہ ہے. مسلمانوں پر اس کا احترام کرنا واجب ہے. مسلمانوں کی عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور بھلائی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے. اسی طرح اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے قریب قباء کے مقام پر کچھ دن آپ نے قیام فرمایا. جب آپ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ ایک قباء نامی بستی کی جو تھی وہاں پر کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران آپ نے اس مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کی جو مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر فرمائی. یعنی کہ آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا. مسلمانوں نے دنیا کے گوشے گوشے یعنی کہ چپے چپے یا کونے کونے میں خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی ہیں. ہمارے ملک میں پاکستان کی چند مشہور مسجدوں میں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور اور مسجد محبت خان پشاور شامل ہیں جو فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہیں. مسجد تعمیر کرنا بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ اس کار خیر اس بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالیشان محل بنا دے گا. مسجد مسلمانوں کی ابتدائی درسگاہ بھی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ صفا کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی تھی. اصحابہ صفا سے مراد بیٹا وہ صحابہ کرام ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو مسجد نبوی میں آپ نے ایک چبوترا تعمیر کیا تھا جو کہ صفا کہلاتا تھا، اور وہاں پر جو صحابہ رہتے تھے وہ صحابہ صفا کہلاتے تھے. یہ صحابہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے کوئی رشتہ دار ماں باپ وغیرہ نہیں تھے، اور وہ یہاں پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش کا بندوبست کیا. وہ یہیں پر جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. یہ درویش قسم کے صحابہ کرام تھے جن کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوڑھنے پہننے اور ان کے کھانے پینے کا ہی انتظام فرماتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات اور اہم فیصلے مسجد میں ہی سر انجام دیتے تھے. مختلف قبائل جمع ہوتا ہے قبیلے کی کہ وفود یعنی کہ وفد گروہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی ان سے ملاقات فرماتے تھے. صحابہ کرام کے دور میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ترجمہ، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے. ہمیشہ باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد جانا چاہیے. مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے.
مسجد کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی مسجد کے احترام کو دھیان میں رکھنا چاہیے. انہیں چاہیے اپنے گھروں میں موجود ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی آواز کو مدھم رکھیں، یعنی اس کا والیوم جو ہے وہ کم کریں. مسجد میں جانے سے پہلے ہمیں پیاز، مولی یا کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. مسجد میں خطبے کے دوران ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں، امام صاحب کی بات کو توجہ سے سنیں، پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں سے آگے نہ نکلیں. یہ نہ ہو کہ پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو دھکیل کے، ان کو دھکے دے کے ہم آگے نکل جائیں. مسجد میں خوشبو لگا کر جانا بہتر ہے. مسجد میں کسی بھی قسم کی دھکم پیل یعنی کہ دھکے دینا، صفوں کو پھلانگنا، صفیں یعنی کہ مسجد میں جائے نماز کی جو صفیں ہیں اور جو لوگ نماز جو ہیں وہ ادا کرنے کے لیے ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان صفوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ نکلیں. پاؤں پھیلانا اور گندگی پھیلانے والے کاموں سے باز رہنا چاہیے. مسجد میں چھوٹے، بڑے، امیر یا غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. وہاں پر سب برابر ہوتے ہیں اور سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یعنی مسجد میں کوئی بڑا چھوٹا، کالا گورا یا امیر غریب نہیں ہوتا. سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اس عمل سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں بھائی چارہ کی فضا قائم ہوتی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے ہمیں پہلے بایاں پاؤں بائیں رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اسألک من فضلک. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مسجد کی بے ادبی ہو یا اس کی تعظیم میں فرق آئے. تو یہاں پہ بیٹا آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم اس کی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں. سب سے پہلے بیٹا یہاں پر کوشچن آنسر دیے گئے ہیں. کوشچن آنسر کی سلائڈ میں آپ کو بعد میں شو کروں گی کیونکہ ان کوشچن کے ساتھ ہی ان کے آنسر بھی ہیں. تو باقی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں. ایم سی کیوز ہے بیٹا آپ کے دوسرے، آپ کے گرد دائرہ لگائیں. آپ کے پاس 4 آپشن ہے. آپ نے 1 آپشن جو ہے جو کریکٹ ہے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے. نمبر 1، مسلمانوں پر مسجد کا احترام کرنا ضروری ہے، سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ رائٹ آپشن ہے جیم، واجب ہے. نمبر 2، شاہ فیصل مسجد واقع ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں یا کراچی میں؟ رائٹ آپشن اسلام آباد میں. نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ مسجد کے خطبے کے دوران کھڑے رہیں، شور کریں، خاموش رہیں یا بیٹھے رہیں؟ رائٹ آپشن ہے خاموش رہیں. سب ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، دعا، کتاب، نماز یا قرآن؟ رائٹ آپشن ہے جیم، نماز. جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگیں تو پہلے رکھنا چاہیے بایاں پاؤں، دایاں ہاتھ، دایاں پاؤں یا دونوں پاؤں؟ رائٹ آپشن ہے جیم، دایاں پاؤں. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے آپ کا موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. الفاظ ہیں آپ کے: مسجد قباء، پاکیزگی، اصحابہ صفہ، دروازے یا پھر مسجد. نمبر 1 پہ ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو ڈیش کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. نمبر 3 پہ ہے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور نمبر 5 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ صفہ کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی تھی. نیکسٹ آ جائے بیٹا. نیکسٹ ہے وہ کام جو آپ نے اپنے رجسٹر پہ کرنا ہے. پہلے آپ پیج ریڈی کریں گے، ڈیٹ لکھیں گے، گھر کا کام ڈے لکھیں گے. اس کے بعد بیٹا آپ نے لکھنا ہے اپنا عنوان، مسجد کی تعظیم اور پھر آپ نے املا کے الفاظ. رائٹنگ آپ کی بیٹا نیٹ ہونی چاہیے اور آپ نے خوش خط کام لکھنا ہے. جیسے ہم کلاس میں کام کرتے تھے بالکل ویسے ہی آپ نے اپنے گھر میں بھی کام کرنا ہے. تو املا کے الفاظ کی ریڈنگ کرتے ہیں. یہاں پہ تعظیم، مخصوص، عقیدہ، مسجد الحرام، ہجرت، مسجد نبوی، مسجد محبت خان، درسگاہ، اصحابہ صفہ اور صفوں. اس کے بعد آگے الفاظ معنی. الفاظ معنی آپ کے پاس 5 ہیں. نمبر 1 پہ ہے عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ. اجر ہو گیا ثواب. قبائل، قبیلہ کی جمع. کار خیر، بھلائی کے کام. اور تعظیم ہے یعنی کہ عزت. نیکسٹ ہے بیٹا آپ کے کوشچن کے آنسر. کوشچن نمبر 1 ہے بیٹا آپ کا مسجد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو مسجد کے لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں. نمبر 2، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو آنسر ہے مسجد قباء. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنا دے گا. نمبر 4، دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ تو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد الحرام. اور مسجد کے 5 آداب لکھیں. اب مسجد کے جو آداب ہیں ہم نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، یہاں پر پھر میں آپ کو رپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر 1، مسجد میں باوضو ہو کر جانا چاہیے.
مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ نمبر 3، مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اور نمبر 5، مسجد کو راستہ نہ بنائیں۔ یہاں پر آ کے بیٹا آپ کی پی ٹی بک کا سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اپنی ایکسرسائز سالو کرنی ہے بک پر، اور جو نوٹ بک پہ اور رجسٹر پہ جو آپ کا کام جائے گا وہ اپنے اچھی رائٹنگ میں خوش خط لکھنا ہے، اور خوش خط لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے سب کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی اینول ایگزامس کی اچھے سے پریپریشن ہو سکے۔ اب نیکسٹ آگے قواعد و انشاء کے پیج نمبر 75 پہ، پیج نمبر 75 کے اوپر بیٹا اپلیکیشن ہے جو کہ آپ نے پرنسپل صاحب کے نام لکھنی ہے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے۔ تو اس کی ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ کام قواعد و انشاء پر ہی کرنا ہے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، اگر ہم پرنسپل صاحب کے نام لکھیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے محترم پرنسپل صاحب۔ الائٹ اسکول پشاور روڈ راولپنڈی، جناب عالیہ۔ اور اگر ہم پرنسپل صاحب کے نام لکھیں گے تو یہاں پر لکھیں گے جناب عالی۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بھائی کی شادی مورخہ یعنی کہ تاریخ 29 دسمبر 2020 تا 31 دسمبر 2020 کو ہونا قرار پائی ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ گرلز لکھیں گی نہیں ہو سکتی۔ مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، یعنی کہ 3 دن کی رخصت دے دیں۔ عین نوازش ہوگی۔ العرض آپ کا شاگرد۔ گرلز لکھیں گی العارضہ آپ کی شاگردہ۔ نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے اور جماعت لکھیں گے سوم، اور اس سائڈ پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے یعنی کہ مورخہ 29 دسمبر 2020۔ یہاں تک بیٹا آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے یہ اپلیکیشن بھی خوش خط لکھنی ہے، اور سارے کا سارا کام پھر آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔